الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم توحید کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ میں نے اس سے پہلے بتا دیا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات۔ ایک تقسیم یہ ہے توحید العلمی اور خبری، توحید علمی خبری و توحید الطلبی والارادی۔ توحید علمی خبری و توحید الارادی، اس کو وہ یہ بھی بولتے ہیں توحید المعرفہ والاثبات، معرفہ والاثبات و توحید الطلب۔ توحید المعرفہ والاثبات کا مطلب کیا ہے کہ توحید معرفہ والاثبات کا معنی کہ توحید الاسماء و صفات، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا پتہ ہونا چاہیے۔ رب کا کیا معنی ہے، احد کا کیا معنی ہے، رزاق کا کیا معنی ہے۔ اور دوسری توحید الارادہ و طلب، کہ جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل گیا تو اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ کریں، جو آپ سے طلب کیا گیا وہ کام کریں۔ سادے الفاظ میں توحید العبادہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید العبادہ۔ علمی خبری، یعنی پہلے آپ علم حاصل کریں، خبر دیں، پھر اس کے بعد طلبی و عملی، کہ اس پر عمل بھی کریں۔ تو پہلے اکثر علماء یہ قسمیں بناتے تھے، پھر اس کے بعد محمد بن نہیں اس سے پہلے پھر ابن تیمیہ نے، اور اس سے پہلے ابن مندہ نے، اور اس سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توحید کی 3 قسمیں بنائی۔ سب سے پہلے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بنائیں، پھر ابن مندہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، پھر اس کے بعد علماء ذکر کرتے رہے، لیکن ابن تیمیہ اور ابن قیم نے آ کر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا 3 قسموں کو۔ پہلے 2 قسمیں تھیں تو پھر 3 قسمیں بنی۔ سب سے پہلے ابو یوسف نے بنائی، پھر ابن مندہ نے، پھر دوسرے علماء کرتے رہے ذکر، اور حتیٰ کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے 3 قسمیں بنائی: توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات۔ اب توحید ربوبیہ کا کیا معنی ہے؟ توحید ربوبیہ جو ہے ربا یربی تربیتاً، تو رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی اردو زبان میں کہتے ہیں پالنے والا۔ اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پالنے والا۔ تو جو کہا جاتا ہے رب البیت، گھر کو پالنے والا۔ اب لفظ رب جو ہے یہ اپنے اندر اتنے معنی رکھتا ہے، اتنے اسماء و صفات رکھتا ہے کہ یہ ایک لفظ بے شمار اسماء کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جیسے جب ہم لفظ بولتے ہیں یا اللہ، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ گویا کہ آپ نے اپنے رب کو اس کے سارے اسماء و صفات کے ساتھ پکارا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں یا حیو یا قیوم، تو گویا یا حیو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ذاتیہ پہ دلالت کرتا ہے، قیوم ساری صفات فعلیہ پہ دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری صفات ذاتیہ اور فعلیہ کے ساتھ پکارا، یا حیو یا قیوم۔ اور جب آپ بولتے ہیں یا رب، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوا کہ آپ نے ان سارے اسماء اور صفات کے ساتھ اللہ کو پکارا جن کا تعلق مخلوق سے ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنا، اس کا نظام چلانا، اس کو ختم کرنا۔ یہ لفظ رب اپنے اندر بے شمار اسماء و صفات پائے جاتے ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہے۔ تو رب کہا جاتا ہے رب البیت، گھر کو پالنے والا۔ مطلب کیا ہے رب البیت، گھر کو پالنے والا؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو گھر کو پالتا ہے وہ اتنے کام کرتا ہے کہ گنا نہیں جا سکتا۔ گھر کی اصلاح کے لیے
گھر چلانے کے لیے اتنی باتیں کرتا ہے، اتنے کام کرتا ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تو رب السماوات سب 7 آسمانوں کا رب ہے، رب الارض زمینوں کا رب ہے، رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب، رب العالمین ہے، عالمین کا رب۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے کام ہیں، اتنے افعال ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے نہیں جا سکتے۔ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت کلمے بن جائیں، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے۔ اسی طرح اللہ کے افعال بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ افعال جن کا تعلق مخلوق سے ہے وہ سارے کے سارے لفظ رب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سارے کے سارے لفظ رب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں آپ ربنا ظلمنا، تو آپ نے اپنے رب کو اتنے ناموں کے ساتھ پکارا، اتنی صفات کے ساتھ پکارا کہ وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بندہ نہیں جان سکتا، بندہ نہیں جان سکتا۔ تو یہ معنی ہوا رب کا۔ تو ہندو کے ہاں چونکہ 3 بڑے الہ ہیں، برہما وشنو شیو۔ برہما ان کے نزدیک وہ ہے جو ساری اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وشنو وہ جو نظام چلاتا ہے، شیو وہ جو ختم کرتا ہے۔ تو ان کے ہاں 3 ہیں، ایک اس کائنات کو پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ایک نظام چلانے میں، اور ایک ختم کرنے میں۔ لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ 3 نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے، میرا رب جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور ساری کائنات کو ختم کرے گا، وہ میرا رب ہے جو یہ کرتا ہے۔ تو رب وہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین جو فری میں دے، بغیر مانگے دے، بغیر کچھ کیے دے۔ جیسے اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ شیطانوں کو بھی دیتا ہے، یہود و نصارہ کو، ہندو کو، دہریوں کو، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کمیونسٹ، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، بغیر مانگے فری میں دیتا ہے۔ تو جو فری میں دے، بغیر مانگے دے، بغیر کسی سبب کے دے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفظ رب بولتے ہیں۔ اس لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو لفظ الہ نہیں کہتے، کیا بولتے ہیں؟ یا رب ہمیں یہ دے دے، یا رب ہمیں یہ دے دے۔ کیوں یہ لفظ رب کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تو ویسے ہی فری میں دیتا ہے، ہم تو دعا مانگ رہے ہیں ہمیں دے دے۔ جیسے آپ کوئی آدمی ہو تو دودھ فری میں دے رہا ہے، یا کوئی اور چیز فری میں دے رہا ہے، تو آپ تھوڑے سے پیسے لے کے جائیں۔ یار آپ کی صفت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فری میں دیتے ہیں، میں کوئی تھوڑے سے پیسے لے کر آیا ہوں، اگرچہ وہ پیسے اتنے نہیں ہیں، آپ کی چیز کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں دے دیں۔ اس طرح ایک مسلمان جب اللہ سے مانگتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عبادت کر کے آیا ہوں، میری عبادت میں وہ جان نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تو رب ہے، تو فری میں دیتا ہے، تو ساری مخلوق کو دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے۔ میں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے بھی دے دے۔ تو اس لیے جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے، ہماری یہ مشکل دور کر دے، یہ حاجت پوری کر دے۔ تو کائنات کو فری میں دیتا ہے۔ تو لفظ رب جو ہے جب ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں تو اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اتنے نام ہیں کہ اس کا گننے کا تصور نہیں۔ پیدا کرنا، آہستہ آہستہ بڑا کرنا، رزق دینا، اس کو بیماریاں دور کرنی، عزت دینا، کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اتنا کچھ ہے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا جس کا وہ رب ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہی اللہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ابن عربی وحدت الوجود والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہی اللہ ہے اور الہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ میں دیکھا جاؤں تو اس نے اپنے آپ سے اس مخلوق کو نکالا، اپنے آپ سے اس مخلوق کو نکالا۔ پھر کہتے ہیں جیسے دانے مٹی کے اندر ڈالتے ہیں پھر وہ درخت بن جاتا ہے، بعد میں کوئی ڈھونڈے جی وہ دانہ کہاں ہے، تو اب دانہ نہیں ہے، وہ درخت ہی دانہ ہے، اب دانہ ختم۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس مخلوق کو اپنے اندر سے نکالا
اب یہ مخلوق نکل گئی، اب کوئی اللہ نہیں، یہ مخلوق ہی اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اس کا معنی یہ ہے کہ ما خرج منہ شیء ولا وہ خرج من شیء، کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ اللہ کسی سے نکلا، اللہ الگ، مخلوق الگ۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اپنے آپ سے نہیں پیدا کیا، الگ سے پیدا کیا ہے، باہر سے، الگ سے۔ اور پھر جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو اپنے اندر نہیں رکھا، نہ خود اس کے اندر چلا گیا، بلکہ اس کو اپنے باہر رکھا، الگ رکھا۔ اور باہر رکھا، اوپر نہیں رکھا، سامنے نہیں، نیچے رکھا۔ اور خود اللہ رب العزت اوپر ہے، خود اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ تو اس لیے یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، اور اللہ مخلوق نہیں، وہ خالق، یہ مخلوق۔ خالق کی کوئی چیز مخلوق میں نہیں، مخلوق کی کوئی چیز اللہ میں نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے اندر رحم ہے سب سے زیادہ ماں کے حصے میں آیا۔ حدیث صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ نے رحم کے 100 حصے کیے، ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم کیا، ایک حصے کو ساری کائنات میں تقسیم کیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں صحیح مسلم سے کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ کا جو رحم ہے کچھ نہ کچھ تو مخلوق میں آ گیا، تھوڑی بہت ہی چیز تو مخلوق میں آ گئی، یعنی اللہ کی کوئی نہ کوئی چیز رحم ہمارے اندر آ گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک صفت ہمارے اندر اللہ کی ہے۔ یہ بات ان کی غلط ہے۔ حدیث اس طرح ہے، ان اللہ خلق الرحمہ وجعل لہ مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، پھر اس کو 100 حصے بنائے، ایک حصے کو پوری کائنات میں تقسیم کیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے گا، ہم ایک دوسرے پر رحم کریں گے، سفارشیں کریں گے، جہنم سے اپنے بھائیوں کو نکالیں گے، یہ حسد، بغض، کینہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو رحم ہے یہ مخلوق ہے، جو کہ حدیث کہتی ہے ان اللہ خلق الرحم، اللہ نے رحم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ اللہ رحمان الرحیم ہے، ارحم الرحیم ہے، وہ الگ ہے۔ یہ وہ رحم ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان، جیسے انسان کا ذات جو ہے وہ مخلوق ہے، اس طرح اس کا سننا، دیکھنا، جاننا، اس کی ہر چیز رحم ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر روح ہے یہ اللہ سے نکلی، اللہ سے نکل گئی، پھر جنت اور جہنم ختم ہو جائے گی، دوبارہ اللہ میں چلی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی، نہ اس سے کچھ نکلا۔ یہ روح اللہ سے نہیں جدا ہوئی، یہ روح اللہ سے نہیں جدا ہوئی، بلکہ وہ آیات کہ جب اللہ نے روح کو پیدا کیا تو انہیں کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روح نے کہا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، ساری روح کا رب ہے اللہ ہے، انسان کی روح کا رب، جنوں کی روح کا رب، فرشتے کیا چیزیں، سب کا رب اللہ ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کا یہ عقیدہ، یہ سوچ، جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں اللہ سے جدا آئیں پھر ہمارے اندر آئی، ہمارے اندر 2 سسٹم ہیں، ایک بشری ایک الہی، یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو اللہ رب ہے، رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات، اللہ کا عرش، فرشتے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کیا ہے؟ وہ مربوب ہے، رب صرف اللہ ہے، رب صرف اللہ، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، اس کا نظام چلانے والا، پھر اس کو ختم کرنے والا، فنا کرنے والا کون ہے؟ صرف میرا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات۔ یہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ توحید کی 3 قسمیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ 3 قسمیں ہیں؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں
تم لوگوں نے توحید کی 3 قسمیں بنائی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی آیت اس پہ دلالت کرتی ہے؟ کون سی حدیث اس پہ دلالت کرتی ہے؟ بھائی اس کی دلیل استقرا ہے، تتبع ہے، اس کی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے بلکہ استقرا ہے۔ استقرا اور تتبع کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں الکلمۃ تنقسم الی 3 اقسام، کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف۔ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ دلیل استقرا ہے کہ ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا ہے تو ان کو ملی ہی 3 چیزیں، چوتھی ملی ہی نہیں، ہوتی تو بتاتے۔ اس کمرے کی کتنی دیواریں؟ 4 دیواریں۔ کوئی پوچھے کہ دلیل کیا قرآن و سنت سے؟ بھائی اس کی دلیل قرآن و سنت نہیں ہے، سامنے علم ہے، بحث ہے، تحقیق ہے، استقرا ہے، تو ہمیں ملی 4 دیواریں، چوتھی ہوتی تو ہم بتائیں۔ تو اس طرح توحید کی جو یہ قسم ہے، یہ 3 قسمیں ہیں جو علماء نے بنائی ہیں، تحقیق کی، ڈھونڈی، تلاش کی، ان کو یہ 3 قسمیں ملی، چوتھی ملی نہیں، چوتھی ہوتی تو وہ بناتے۔ تو اس لیے یہ جو تحقیق ہوتی ہے، جیسے کلمہ تنقسم الی 3 اقسام، یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہے، یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بابوں میں، فصلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کو، کہ یہ جناب ارکان الصلاۃ ہیں، یہ شروط الصلاۃ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ اس لیے تاکہ وہ چیز صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو توحید کو بھی اس لیے تقسیم کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح بات سمجھ میں جائے۔ یہ بدعت نہیں ہوتی ہے، بدعت نہ ہم نے کسی نئی چیز کو داخل کیا، نہ کسی کو کم کیا۔ بدعت تب ہو کہ کوئی نئی چیز ڈالے، نئی چیز نہیں ڈال رہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، کوئی چیز زیادہ نہیں ہو رہی۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق، جسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے جیسے تم کہتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ کون سی آیت، کون سی حدیث، کون سی دلیل؟ ہم نہیں مانتے کس نے اللہ کو دیکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں اگلی ویڈیو میں یہ بات مستقل بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔